بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عارف امین بھٹی، یہ کام شہری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پوری دنیا آج کل خبروں میں، پاکستان بھی خبروں کے اخبار ہے، لیکن کبھی کبھار باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر رہنا بہتر ہوتا ہے۔ حالات کا اسے تقاضا کہہ لیں، وقتی ضرورت کہہ لیں، لیکن وقت آنے پر یہ خبروں کے بڑے جو خزانے ہیں اس وقت آپ تک وقتاً وقتاً پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر زندگی نے وفا کی۔ ناظرین، کرونا وائرس پر پوری دنیا میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان اس سلسلے میں بہت بڑے فیصلے کیے۔ مشکل حالات میں بڑے فیصلے کرنے یقیناً مصیبت کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور کامیابی کی طرف قدم بھی۔ ان حالات میں جب پاکستان میں خط غربت حد سے نیچے چلتی جا رہی ہے، مہنگائی آسمانوں پر کو چھو رہی ہے، وہ پاکستان جس کو پچھلے 70 سالوں سے مختلف حکمرانوں نے لوٹا نوچا، عام شہریوں کی جینے کے حقوق چھین لیے، وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو چکا ہے۔ اور یہ سٹیج آ گئی ہے، اچھے فیصلے نہ کیے گئے تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان میں، اور بہتر فیصلے کیے گئے تو پوسٹ کرونا دنیا میں پاکستان ایک نیا پاکستان بن کے ابھرے گا۔ اس سلسلے میں عمران خان کو سخت مشکلات کا سامنا، لیکن ابھی تک بہتر فیصلے کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک مشکل ہے کہ ان کی ٹیم ان کے لیے اتنی بہتر نہیں جتنے وہ لوگوں کو سہولتیں دینا چاہ رہے ہیں، لیکن تاہم لاک ڈاؤن کا وقت پر فیصلہ پھر نہ کرنا، پھر جب لاک ڈاؤن تھوڑا سا نرم کیا گیا تو لوگوں نے، ہم سب نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے کورونا کے کیسز میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ پی آئی اے سے لے کے ٹرانسپورٹ اور ریڈی مان ہر کوئی اسے کھولنے کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن کاش ساتھ تھوڑی ہم ذمہ داریاں بھی اپنائیں تاکہ یہ وبا ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے تک نہ جائے۔ حالات اب یہاں تک آ گئے ہیں کہ ڈاکٹر نوکریاں چھوڑ رہے ہیں اس خوف کے بعد، لیکن ہمارے ہر اول دستہ ہے ڈاکٹر، ان کو بھی سلام، فوج کو بھی سلام، پولیس کو بھی سلام۔ لیکن ناظرین یاد رکھ لیں، حکومت کے فیصلے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن عوام کے تعاون کے بغیر، ہماری ذمہ داریوں کے بغیر، احتیاطی تدابیر کے بغیر اس کورونا کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ بدقسمتی سے حکومت اور اپوزیشن تو آپس میں جنگ میں ہیں۔ قومی اسمبلی میں 2 اجلاس بلائے گئے، وہ الفاظ استعمال کیے گئے سینٹ اور قومی اسمبلی میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہم کب ذمہ دار ہوں گے، کب ہم حقائق جانیں گے، کب ہم لوگوں کے لیے جینا سیکھیں گے۔ اب یہ ہم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور حکومت کا بھی امتحان ہے۔ حکومت نے قرضوں میں کمی کی، لیکن شاید شرح سود میں اتنی کمی نہیں کی جس سے زندگی کی سروائیول ممکن، جس وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں اگر بر وقت اور بہتر فیصلے نہ کیے گئے تو آنے والے وقتوں میں لال آندھی اور طوفان دیکھ رہا ہوں جس میں کسی بھی بڑے نقصان کا خدشہ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میرا یہ اندازہ ٹھیک ہو۔ لیکن اس موقع پر مجھے بہت سارے حقائق میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتا سکتا ہوں، لیکن اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا۔ پاکستان میں جو احتساب کیا جا رہا ہے وہ ابھی تک سلیکٹڈ ہے۔ اسی وجہ سے 2 سالوں میں حکومت اور آپ کے ٹیکس پیئر سے اربوں روپیے کے اخراجات ہو چکے ہیں، لیکن کسی بھی بڑے طاقتور حکمران جو رہے ہیں یا ہیں پوسٹوں پہ رہے ہیں ان سے ریکوری نہیں ہو سکی، کیونکہ سلیکٹڈ انصاف نامناسب ہے۔ میرا خیال ہے وزیر اعظم اس پر ضرور نظر ثانی کریں گے۔ آرمی چیف کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا، چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد صاحب کو رول ادا کرنا ہوگا۔ اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، عوام کی بہتری کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے۔ کرے نہ کرے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ صحافی کا کام آواز دینا، نشاندہی کرنا ہے، صحافی جج اور تھانے دار نہیں ہوتے۔ مجھے ناظرین یقین ہے کہ اس موقع پر آپ کو تھوڑا سا پیچھے ہو کے ایک دفعہ کورونا کو شکست دے دیں، پھر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتی رہے، کیونکہ حکومت بھی پوائنٹ سکورنگ کریے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، یہ لبے لباب ہے آج کل کی سیاست میں۔ تیسری طرف ناظرین میں آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان صاحب آپ سے سوال،
آپ نے 2014 میں تقریباً 126 دن دھرنا کیا. عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب آپ سے آپ نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، کمیشن بنایا جائے. آپ کا مطالبہ ٹھیک تھا، لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، ہر صحافی نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کیا. لیکن 22 کروڑ عوام کی روزانہ جو ٹی وی کی ریٹنگ ہوتی ہے، ہر ٹی وی کی، اس کو ایک میڈیا لاجک نام کے کمپنی کرتی ہے. اس ریٹنگ میں روزانہ ہزاروں شکایات ہے، ہزاروں، 1 2 3 شکایات. صرف ایک کمپنی 22 کروڑ عوام کی رائے کا فیصلہ کرتی ہے اور کیا ریٹنگ دیتی ہے وہ آج تک سمجھ نہیں آئی. اس سلسلے میں ایکسپریس ٹی وی اور ان کے سینئر صحافی، 92 ٹی وی سینئر صحافی، بول ٹی وی سینئر صحافی، نیو ٹی وی سینئر صحافی نہ صرف درجنوں پروگرام کر چکے ہیں بلکہ عدالتوں میں بھی جا چکے ہیں. کہ ہم یہ نہیں کہتی ہوتی، ہم کہہ رہے ہیں اس کی شفافیت اتنی سامنے کر دیں کہ اسے شک و شبہات نہ رہے. اس پر اتنے خدشات ہیں کہ آپ کے الیکشن سے 1000 گنا زیادہ ہے. آپ نے 126 دن جدوجہد کی، لوگ آپ کی جدوجہد کو سراہتے ہیں، لیکن کیا عوام کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کس کو دیکھ رہے ہیں یا کس کو نہیں دیکھ رہے، اس کی رائے شفاف ہو؟ آج تک اس کا کوئی سسٹم نہیں بن سکا میڈیا لاجک میں. ایک کمپنی کو ہے، کیا باقی لوگ نہیں ہیں؟ کیا اس کو شفاف بنانے کے لیے وزیر اعظم صاحب آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا چیف جسٹس آف پاکستان، میں اگر آپ سے مطالبہ کرتا ہوں تو کیا یہ غلط کرتا ہوں؟ اسے شفاف بنانے کا طریقہ بنا دیا جائے. آرمی چیف سے کر رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں، اور خود میڈیا سے کرتا ہوں تو کون سی غلط ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے وہی میں، لیکن اس کے مقابلے میں کمپنی ہو، اس کی شفافیت سامنے آئے، لوگ اس کو پسند کریں، جس کو جو دیکھتے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں آج تک کبھی کوئی حرکت نہیں ہوئی، ہزاروں احتجاج ہوئے. 5 مئی کو اچانک پیمرا ایک بنا دیتا ہے کمیشن اس کے خلاف. پہلے سویا رہے. 2018 میں ثاقب نثار سابق چیف جسٹس کے ریمارک صاحب منگا کے دیکھ لیں کورٹس میں کیا ہوئے تھے. تو ہم عمران خان صاحب آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ کسی کی فیور کریں، ہرگز نہ کریں، لیکن اس کو میڈیا لاجک کو اور اس کے مقابلے میں 3 کمپنیاں کر کے اس کی شفافیت کو یقینی بنائیں. یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے. آپ نے ہمیں انصاف دینے کا حلف لیا ہوا ہے اور اس کا اظہار بھی بار بار کرتے ہیں. اور میں وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں آپ بھی اپنا رول ادا کریں. میں آصف سلیم باجوہ سے بھی کرتا ہوں، آپ وزیر اعظم کے ایڈوائزر ہیں انفارمیشن کے، آپ بھی رول ادا کریں. ہم اس کو شفاف کرائیں اور یقینی کرائیں، اس وقت تک ریٹنگ کو بند کرائیں. جب شفاف ہو، صاف ہو، لائیو ریٹنگ آتی ہو ساری دنیا کے سامنے، جو جس کو اللہ عزت دے وہ لائیں. ہم اس پہ خوش ہیں، ہم اس کو بسم اللہ کریں گے. ہم کسی پہ نہ الزام لگا رہے ہیں، صرف کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ 20 سال سے جو یک طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، جس نے آواز اٹھائی اس کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئی، اس کو پیسوں کی لالچ آنا شروع ہو گئی. کب تک یہ لوگ خریدوں گے؟ کب تک یہ لوگ بسے پڑتا رہا کہ لوگوں کو خاموش کرائیں گے اور قیمتیں لگائیں گے؟ اس سے جدوجہد کو جاری رہیں گے. نہ صرف صحافت نہیں، ہر چیز میں حقائق جاننا عوام کی ذمہ داری، عوام کا حق ہے اور حکمرانوں کی ذمہ داری ہے. جہاں کہیں بھی ناانصافی ہو رہی ہے، ہاں ریڑی مان ہو یا حکمرانے وقت، اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. لاک ڈاؤن میں عمران خان صاحب اور نرمی کر کے بڑا اچھا کہ کچھ مناظر آئے کہ پکوڑے بیچنے والوں کو، سموسے بیچنے والوں کو مارا جا رہا ہے، گرفتار کرایا جا رہا ہے. خدا رہا یہ 200-300 روپے کے لیے بچوں کے رزق حلال کمانے کے لیے محنت کریں. غلطیاں ہو رہی ہوں گی، انہیں درگزر کی پالیسی بنائیں، وارننگ دے کے چھوڑ دیا جائے. ان حالاتوں میں گرفتاریوں سے مسائل حل نہیں ہوں گے، ان کے گھر رزق پہنچانے سے ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ خود اپنی سیٹ سے انصاف کریں گے. ہمیں انصاف نہیں چاہیے، ہمیں حق چاہیے. ناظرین، کرونا وائرس کا مقابلہ ہو، کرپشن کا مقابلہ ہو یا کسی بھی ناانصافی کا مقابلہ ہو، آپ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں، اس ظلم، زیادتی، ناانصافی کی نشاندہی کرتا رہیں. فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. حکمرانے وقت آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو اپنے حصے کی شمع جلاتا ہے
وہی تاریخ میں زندہ رہتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، ایک آواز بھی اٹھتی رہے لیکن وہ میری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کے حقوق کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے جہاں ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی، تشدد ہوگا، کرپشن ہوگی، آواز بلند کریں گے، یہ آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی۔ اگر عارف حمید بھٹی کی چیز آپ کو پسند آئے ناظرین تو اس کو سنیے اور دوسروں تک پہنچائیں۔ انصاف کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا باعث بنے، کبھی کسی کو ناحق تکلیف نہ دیں، کیونکہ اللہ کا کہنا ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔